السلام علیکم طلباء، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں قاسم علی ترابی، آپ کا استاد۔ جیسے کہ بیٹے آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 18 درخت لگائیں وقت جگہیں پڑھا۔ اب ہم اس کی کرتے ہیں مشق اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا سوالات دیے گئے ہیں اور ان کو حل کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنی کتاب اور پینسل اپنے پاس رکھ لیں تاکہ ہر سوال کا جواب جو ہے وہ نوٹ کر لیں اور آپ کی نوٹ بک تیار ہو جائے تاکہ پڑھنے میں اور یاد کرنے میں آسانی اور امتحان بھی میں اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ تو چلتے ہیں مشق کی طرف، دیکھتے ہیں کیا کیا سوالات ہیں اس میں۔ مشق: سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ الف: درخت بہترین ذریعہ ہے کاربن کا، نائٹروجن کا، آکسیجن کا، ہائیڈروجن کا۔ درست جواب ہے آکسیجن کا۔ ب: فیکٹریوں اور گاڑیوں سے خارج ہونے والا دھواں ہوتا ہے صحت بخش، نفع بخش، مضر صحت، فائدہ مند۔ درست جواب ہے مضر صحت۔ ج: سکول نے منانے کا اعلان کیا تھا ہفتہ شجرکاری، ہفتہ صفائی، ہفتہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہفتہ کھیل۔ درست جواب ہے ہفتہ شجرکاری۔ د: اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ہر سال کتنے رقبے سے جنگلات کا صفایا ہو رہا ہے؟ 12 ملین ایکڑ، 13 ملین ایکڑ، 14 ملین ایکڑ، 15 ملین ایکڑ۔ درست جواب ہے 13 ملین ایکڑ۔ درختوں کو لگاتے وقت ان کا باہمی فاصلہ ہونا چاہیے 5 سے 10 فٹ، 10 سے 15 فٹ، 15 سے 20 فٹ، 20 سے 25 فٹ۔ درست جواب ہے 10 سے 15 فٹ۔ سوال نمبر 2، دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ الف: دادا جان بچوں میں کیوں ہر دل عزیز تھے؟ جواب: کیونکہ وہ بچوں کو دلچسپ کہانیاں اور باتیں بتاتے تھے۔ ب: خضر نے سکول کی کیا مصروفیت بتائی؟ جواب: خضر نے بتایا کہ سکول میں ہفتہ شجرکاری منانے کا کہا گیا ہے۔ ج: درخت لگانے کیوں ضروری ہے؟ جواب: ماحولیاتی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلیوں پر قابو پانے کے لیے درخت لگانا بہت ضروری ہے۔ د: درختوں کے چند فوائد تحریر کریں۔ جواب: فضا و ماحول کو صاف رکھنے، زمینی کٹاؤ کو روکنے کے لیے اور آکسیجن مہیا کرنے کے لیے درخت لگانا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کے کتنے رقبے پر جنگلات ہیں؟ جواب: پاکستان کے 5% رقبے پر جنگلات مشتمل ہیں۔ سوال نمبر 3، دیے گئے سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام تفصیلی سوالات کے جوابات تختہ بورڈ پر لکھیں اور بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ وہ انہیں پڑھیں، یاد کریں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ زبانی اظہار۔ 4، درختوں اور پودوں کی افادیت پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ استاد محترم بچوں کو درختوں کی افادیت کے بارے میں بتلائیں اور انہیں اس کے مطابق خود اپنے خیالات لکھنے کو کہیں تاکہ ان میں اپنے مافی ضمیر بیان کرنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 6، دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ اساتذہ کرام ان الفاظ کے جملے تختہ بورڈ پر لکھیں اور کاپی پر نقل کروائیں تاکہ بچے بار بار پڑھیں، یاد کریں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ موضوع: مجھے شجرکاری کے فوائد کے موضوع پر تقریر کرنا ہے۔ حال احوال: ہمیں ایک دوسرے کے حال احوال سے باخبر رہنا چاہیے۔ شجرکاری: ہمارے اسکول میں ہفتہ شجرکاری منایا گیا۔ مہم: شجرکاری مہم میں ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مضر صحت: فیکٹریوں کا دھواں ماحول کو آلودہ کرتا ہے جو مضر صحت ہے۔ دشوار: یہ راستہ بڑا دشوار گزار ہے۔ کشادہ: جلسے کا انعقاد ایک کشادہ میدان میں کیا گیا۔ زبان شناسی: آپ تذکیر و تانیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ضمائر کا استعمال سیکھ چکے ہیں۔ سوال نمبر 7، درست ضمائر استعمال کرتے ہوئے ذیل میں دیے گئے جملے مکمل کیجیے۔ الف: نوید خالی جگہ ہم جماعت ہے۔ خالی جگہ میں آئے گا میرا، یعنی نوید میرا ہم جماعت ہے۔ ب: دل لگا کر پڑھنا خالی جگہ فرض ہے۔ دل لگا کر پڑھنا ہمارا فرض ہے۔ ج: کیا یہ جوتا خالی جگہ ہے؟ کیا یہ جوتا تمہارا ہے؟ د: خالی جگہ نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ یہ بلی خالی جگہ کی ہے۔ یہ بلی کس کی ہے؟ سوال نمبر 8، دیے ہوئے واحد الفاظ کے جمع اور جمع الفاظ کے واحد عربی قاعدے کے مطابق بنا کر لکھیے۔ نیز نئے بننے والے الفاظ پر اعراب لگا کر ان کا تلفظ اور درست املا واضح کیجیے۔ اساتذہ کرام تختہ بورڈ پر لکھ کر الفاظ پر اعراب لگا کر ان کے نئے الفاظ بنائیں، جملوں میں استعمال کریں اور بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ وہ لکھیں، بار بار یاد کریں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ تخلیقی لکھائی۔ سوال نمبر 9، صاف ستھری آب و ہوا کے لیے درخت نہایت اہم ہیں۔
کے موضوع پر 15 سے 20 جملے تحریر کریں۔ اساتذہ کرام اس موضوع پر جو ہے وہ ایک پیراگراف لکھ کر بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ وہ یاد کر سکیں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 10، محکمہ صحت کے سربراہ کے نام محلے کی صفائی کے لیے درخواست لکھیے۔ استاد محترم تختہ بورڈ پر درخواست لکھ کر بچوں کو نقل کروائیں تاکہ وہ اسے یاد کریں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ جی عزیز طلباء، امید ہے آپ نے ہر ایک سوال جو ہے بڑی توجہ اور دھیان سے جو ہے وہ لکھا ہوگا، کوئی سوال چھوٹ نہ گیا ہوگا، اور ایک بہترین نوٹ بک آپ کی تیار ہوگی جس کو آپ بار بار پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں اور امتحان میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔